شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں، محترم خواتین و حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کسی نے سوال کیا کہ جی اگر آپ کو خلا کے بارے میں معلومات ہے دین دنیا کے حوالے سے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو شکر ہے اللہ کا جی، ہمارا واسطہ مفتیان کرام سے بھی رہا اور وکلاء حضرات سے بھی رہا، عدالتوں سے بھی رہا ہے۔ زندگی میں یہ سارے تجربات ہو چکے ہیں اور الحمدللہ میرے پاس کافی فتوے بھی اس سلسلے میں موجود ہیں جو آج سے 10-15 سال پہلے مجھے ملے اور میرے پاس محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ تو خلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں عرض کروں کہ شادی جو ہے وہ ایک سوشل ایگریمنٹ ہے، جس کو ایک سماجی معاہدہ آپ سمجھ لیں کہ دو خاندان تو کیا، دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے جب راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو پھر وہ نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس دو طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں ہمیشہ کہ جی ایک تو ہماری خواتین وہ ہیں کہ جو کہیں شادی ہو کر چلی گئی، پھر وہاں ان کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی، یا ان کا دل نہ لگا، یا وہ وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکیں، تو پھر وہ اندر ہی اندر یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ جی ہم نے یہاں سے جانا ہے اور چھوڑنا ہے۔ تو وہ جیسے ہی یہ فیصلہ کرتی ہیں، وہ چپ چاپ اپنا سامان سمیٹنا شروع کرتی ہیں، اور جہاں تک ہو سکے وہ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنے زیورات، کپڑے اور چھوٹا چھوٹا سامان لے جاتی ہیں آہستہ آہستہ، یا بھجوا دیتی ہیں اپنے رشتہ داروں میں۔ تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ یعنی آخر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا زیور، اپنے کپڑے، یہاں تک کہ اپنے بچے بھی وہ ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں، اور بعد میں جا کر کے خلا کے لیے کورٹ میں اپلائی کرتی ہیں اگر اپنے رشتہ داروں کی مدد سے، تو کورٹ سے ان کو بھی خلا مل جاتی ہے۔ حالانکہ سامنے ان کے کتنا ہی اچھا انسان ہو اور مرد بہت ہی اچھی طرح سے وہاں پیش بھی آئے، ان کو رکھنا بھی چاہے، لیکن ہمارے قانون کے مطابق وہاں خلا ہو جاتی ہے عورت کو، اور عورت کے حق میں فیصلہ چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری قسم کی خواتین وہ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، کہ جو کہ کسی جگہ، کیونکہ عورت بنیادی طور پر کمزور ہے، مظلوم ہے، اور تو وہ کہیں شادی ہو کر گئی اور وہاں پر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونے لگا کہ جو کہ ایک اچھے انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہونے لگیں اور بد اخلاقیاں یا بدتمیزیاں ہونے لگیں اپنے شوہر کی طرف سے، اپنے سسرال کی طرف سے، تو پھر وہ اس قسم کی عورتیں جو خواتین ہماری، وہ بیچاری پھر مجبور ہو کر یعنی فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں یہاں اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، ہماری عزت بھی محفوظ نہیں ہے، اور ہم یہاں دلی طرح سے خوش بھی نہیں ہیں۔ پھر وہ اپنے والدین کے گھر اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہیں، تو پھر وہ اچانک وہ وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتی ہیں، اور جب بھی ان کو ایسا موقع ملے تو پھر وہ اس کو غنیمت سمجھتی ہیں اور وہاں سے جاتی ہیں۔ تو اس طرح جب ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کر، شوہر کا گھر چھوڑ کر جاتی ہے، تو وہ تو اچانک جاتی ہے 3 کپڑوں میں، یا مختصر جو بھی ان کے پاس سامان ہوتا ہے وہ تو یہ اپنا سب کچھ لے کر وہاں سے نہیں جاتی۔ تو وہ بھی کورٹ میں اگر جا کے اپلائی کرتی ہیں تو دونوں صورتوں میں خواتین کے حق میں فیصلہ خلا کا ہوتا ہے ہمارے قانون کے مطابق، کیونکہ آپ سمجھیں کہ فیصلہ کورٹ میں ہو یا 4 بڑوں کے سامنے ہو، دونوں مقامات پر، دونوں جگہوں پر اصل دار و مدار جو ہے نا وہ خاتون کے اسٹیٹمنٹ پر ہوتا ہے، خاتون کی اسٹیٹمنٹ پر ہوتا ہے، اس کی رائے پر ہوتا ہے۔ تو کیونکہ وہ اپنی رائے کا اظہار وہی خواتین
جج کے سامنے بھی کرتی ہیں اپنی پسند ناپسند کا اظہار، اور وہی 4 بڑوں کے سامنے، پنچایت ہو یا فیصلہ ہو جو کچھ بھی ہو، اس میں بھی اگر 4 بڑوں کے سامنے اگر ایک عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اخلاقی طرح سے وہ جواز ختم ہو جاتا ہے پھر ساتھ رہنے کا۔ تو فیصلہ معاملہ دونوں صورتوں میں مرد کے خلاف آتا ہے۔ اب یہاں کیونکہ بات چل رہی ہے جی خلا اور پھر فتووں کی، تو سب سے بڑی بات میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ہر مولوی شخصیت یا مولوی صاحب ہر اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ فتویٰ دیں، یہ تو مفتیان کرام ہوتے ہیں جن کو فتویٰ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ سب سے پہلے اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے جن میں آپ کے خلاف خلا آیا، خلا کا فیصلہ ہوا، اور آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا۔ تو پھر وہ بہت سے مفتیان کرام وہ ایک پیپر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنا سوال یہاں لکھیں، تاکہ وہ انسان پھر اپنے لفظوں سے مکر بھی نہیں سکے کہ جی میں تو ایسا نہیں پوچھ رہا تھا، میں تو یہ نہیں چاہ رہا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ تو وہ سوال لکھوا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے کمنٹس نیچے جو ہے وہ فتویٰ اور اپنا فیصلہ لکھتے ہیں۔ یہ پہلی بات مفتیان کرام کی جو خاص وہ وہاں پوچھتے ہیں۔ دوسری بات مفتیان کرام کی میں آپ کو بتاؤں جو میں اس ویڈیو کے آخر میں پیش کرتا ہوں، لیکن اب دوسرا جو ہمارا گروہ ہے خواتین کا، جو کہ غریب ہیں یا کمزور ہیں یا مظلوم ہیں، اچانک آپ کے گھر سے چلی گئیں، تو اگر آپ کی شادی، ایک مثال دے رہا ہوں کہ شادی 10-11 ہزار کے حق مہر پر ہوئی، تو وہ بیچاری تو گھر سے جب گئی تو 50,000 1 لاکھ روپے تک کا تو زیور چھوڑ گئی آپ کے گھر، اور پھر اپنے ماں باپ کی طرف سے جو سامان دیا گیا لاکھوں کا وہ بھی آپ کے گھر چھوڑ گئی۔ وہ تو آپ کے اس دیے ہوئے حق مہر سے کہیں زیادہ اس کے اپنے زیور اور اس کا سامان ہے۔ تو میں تو یہاں چاہوں گا کہ جن فیملیوں کے ساتھ یہ حالات پیش آئے ہیں، وہ فیملیاں ہم مجھے اب کمنٹس میں یہاں بتائیں اس ویڈیو کے بعد کہ کتنی فیملیوں کو وہ سامان واپس خیر سے اور لوٹ کر سلامتی کے ساتھ واپس ملا، اور کتنے سامنے والے لوگ وہ جہاں سے وہ بچی آئی کتنے با اخلاق اور اچھے طریقے سے پھر وہ آپ کے ساتھ پیش آئے بعد میں۔ پھر آخری بات آپ سب کی خدمت میں یہ بھی پیش کر رہا ہوں کہ مفتیان کرام جب فتویٰ دیتے ہیں اور اپنا فیصلہ سناتے ہیں، لکھتے ہیں، تو آخری بات ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ کے خلاف خلا ہو گیا ہے اور اسی بندی کے ساتھ آپ باقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اسی عورت کے ساتھ، اسی خاتون کے ساتھ آپ کا دوسرا نکاح ہوگا، نکاح ریپیٹ ہوگا، نکاح دوبارہ پڑھوایا جائے گا، حلالہ نہیں ہوگا لیکن آپ کا نکاح دوبارہ رینیو ہوگا، دوبارہ پڑھوایا جائے گا۔ تو یہ بھی مفتیان کرام کی خاص بات ہوتی ہے جو میں نے فتویٰ میں سنی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو خاندان، جو بچیاں ایسے حالات سے نکل کر آئیں تو وہ خاندان، وہ لوگ ہو یا ان کی بچیاں پھر واپس جانے کا فیصلہ کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جو افراد ایسے مشکل حالات سے نکلے ہوں، جو بچی اتنی مشکل حالتوں میں سے نکل کر آئی ہو، وہ پھر وہاں واپس جانے کا کبھی فیصلہ کرے گی یا اس کا خاندان اسے چھوڑے گا، جانے دے گا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہے۔ تو یہ حوالہ ہے، مفتیان کرام مختلف مکتب فکر کے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اپنے صحیح ہونے کے دلیل و دلائل بھی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ماشاءاللہ وہ فیصلہ وہ بھی دیتے ہیں اپنا فتوے میں، کورٹ سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن دونوں جگہوں پر خاص میں سمجھتا ہوں جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ عورت کے بیان کی ہے، اسٹیٹمنٹ کی ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے اس معاملے پر میری ایک ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، پھر انشاءاللہ تعالی دوسرا حصہ بھی آپ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔